تم خواجہ انکار کرتے ہو، تم ولیوں کو نہیں مانتے۔ میرے دوستو میں چیلنج دے رہا ہوں، ہم خواجہ کے دیوانے ہیں۔ علماء دیوبند نے خواجہ اجمیری کی تعلیمات کو دنیا میں عام کیا ہے۔ علماء دیوبند نے خواجہ اجمیری کے فکر کو ہندوستان پر لاگو کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے دیوبندیت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہمارا سلسلہ اجمیر میں خواجہ کے قدموں میں نہیں پہنچتا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ اللہم صل وسلم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسٹیج پر موجود ہمدرد قوم و ملت حضرت اقدس مولانا مفتی محمد روشن شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم دارالعلوم سونوری و صدر دینی تعلیمی بورڈ آل مہاراشٹر، اسی طرح قائد نسل نو مخدوم زادہ آل سادات حضرت اقدس مولانا سید وسیع اللہ صاحب مظاہری دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ضلع اکولا، اسی طرح حضرت اقدس مولانا سید مظفر علی صاحب مظاہری دامت برکاتہم، دیگر حضرات اکابر و معاصر علماء ائمہ و حفاظ اکرام، اور قائد قوم و ملت علی جناب الحاج سجاد حسین صاحب، اور معزز سامعین اور پردے کی آڑ میں سننے والی ہماری عزت مآب و عفت مآب مائیں اور بہنیں، بہت دیر سے آپ بچوں کے پروگرام کو سماعت فرما رہے تھے۔ یہ مکتب کیا چیز ہے جس کو شاعر نے کہا ہے، یہ مکتب ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسا بنائے جاتے ہیں۔ آج دنیا میں بغیر کسی تمید کے اپنی بات کو سیدھی شروع کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور ہم انڈین مسلمان انڈیا کا قانون کا پالن بھی کرتے ہیں اور اپنے سراخوں پہ رکھتے ہیں، اس لیے کم وقت میں اللہ کرے برکت اتر جائے اور ہمیں زیادہ بات سمجھ آ جائے۔ شاعر نے کہا یہ مکتب ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ میرے دوستو دنیا میں ہمیں انسان نما لوگ نظر آئیں گے، ہسپتالوں میں دیکھو انسان نما لوگ نظر آئیں گے، عدالتوں میں دیکھو انسان نما جج نظر آئیں گے، عدالت اور کچہریوں میں دیکھو انسان نما وکیل نظر آئیں گے، ہم ساری دنیا میں دیکھو انسان نما تاجر نظر آئیں گے، لیکن انسانیت والے انسان نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ انسانیت کہتے کسے ہے؟ انسانیت اس دل کا نام ہے، انسانیت اس شے کا نام ہے، انسانیت اس صفت کا نام ہے کہ جو انسانیت کسی دکھتے دل پر ہاتھ رکھنے والی ہو، انسانیت کہتے ہیں رحم کرنے والے کو، انسانیت مانوس سے ہے جس کے اندر انسیت بھی ہو، جس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے اور جوڑنے کا جذبہ بھی ہو، انسانیت کی صفت اسے کہا جاتا ہے۔ آج دنیا میں ہر طرح کے لوگ نظر آئیں گے، لیکن انسان بنانے کا کارخانہ اور انسان بنانے کی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ یہی مدارس ہے، یہی مکاتب ہے، یہی جامعات ہے، یہی دارالعلوم ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان پڑھایا جاتا ہے، جہاں پر انتم سندیش تھا، لاسٹ ریفارمر پیغمبر عربی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشا اور آپ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ انسانیت کی تعلیم سب سے بڑی تعلیم ہے، یہ انسانیت کی شکشا سب سے بڑی شکشا ہے، اور انہی مکاتب کے اندر یہی انسانیت کی شکشا جو پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہی شکشا ان مکاتب نے ان مکتب میں دی جاتی ہے۔ میرے دوستو ہم کو یہاں کون سے افراد تیار کرنے ہیں؟ ہمیں یہاں وہ افراد تیار کرنے ہیں جو ہر حال میں دنیا میں ہر چیز سے سمجھوتا کر سکے، نہ کرے تو ایمان سے کوئی سمجھوتا نہ کر سکے، کہ اسلام پر آنچ آئے،
ایمان پر آنچ آئے، ہماری ملی تشخص پر آنچ آئے، ہمارے دینی پہچان پر آنچ آئے، ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں۔ تجارت کی منڈیوں پر آگ لگائی گئی، ہم نے برداشت کیا، ہمارے کاروبار اجارے گئے، ہم نے برداشت کیا، ہمارے محلے جلائے گئے، ہم نے برداشت کیا، ہمارے سامنے ہمارے گھر کے افراد کو ذبح کیا گیا، ہم نے برداشت کیا، اور انشاءاللہ پیغمبر عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حالات پر صبر کرنا سکھایا ہے۔ ہم صبر کریں گے، لیکن ہم وہ افراد تیار کرنا چاہتے ہیں جو ہر اعتبار سے صبر کرے، ہر اعتبار سے سمجھوتا کرے، نہ کرے تو ایمان پر کوئی سمجھوتا نہ کرے۔ آج میرے دوستو اسی ایمان کی ضرورت ہے، اور یہ پیدا کیسے ہوگا؟ یہ پیدا ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات، آپ کے اخلاق، آپ کے ارشادات و فرمودات کی روشنی میں تربیت پانے کے نتیجے میں، اور یہ پیدا ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو حرز جاں اور مشعل راہ بنانے کے نتیجے میں ہوگا۔ میرے دوستو یہ پیدا ہوگا، یہ تابعین تبع تابعین کی زندگی کو نمونہ بنانے کے نتیجے میں ہوگا۔ آج ہمارے پاس ہر ایک کی زندگی ہے، نہیں ہے پیغمبر عربی کی زندگی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس زندگی ہے تو دنیا والوں کی زندگی ہے، ناچنے والوں کی زندگی ہے، گانے والوں کی زندگی ہے، بدماشوں کی زندگی ہے، لچھوں لٹیروں اور ڈاکوؤں کی زندگیوں کو ہم نے آئیڈیل اور ماڈل بنایا ہوا ہے۔ نہیں بنایا ہے تو نبی کی زندگی کو نہیں بنایا، نہیں بنایا ہے صحابہ کی زندگی کو نہیں بنایا، نہیں بنایا ہے تابعین کی زندگی کو نہیں بنایا، نہیں بنایا ہے تبع تابعین کی زندگی کو نہیں بنایا، نہیں بنایا ہے اولیاء اللہ کی زندگی کو نہیں بنایا ہے۔ یہی تو ہمارے پاس قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر ہم زندگی گزاریں گے محمد عربی کو دیکھ کر، اگر ہم زندگی گزاریں گے صحابہ کو دیکھ کر، اگر ہم زندگی گزاریں گے تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء اللہ کی زندگیوں کو دیکھ کر، تو میرے دوستو ہم دنیا میں بھی کامیاب، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہی نتیجہ ہے جب اللہ والوں نے صحابہ کی اور اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنی زندگی بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ والوں کے چلنے پھرنے کی برکت سے لوگوں کو اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، جس میں ایک ولی کا نام آتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ترتیب وار بتاتا۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہم بتانا چاہتے ہیں، اے دنیا کی باطل طاقتوں اور اس دیش کی باطل طاقتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سرزمین سے ایمان والوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ اجمیری کی سرزمین ہے، یہ سرزمین اللہ والوں کی سرزمین ہے، یہ سرزمین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے چاہنے والوں کی سرزمین ہے۔ اللہ کی قسم ہندوستان کی سرزمین سے خواجہ اور خواجہ کے چاہنے والوں کو اور خواجہ کے ماننے والوں کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ آج باطل پروپیگنڈا کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ خواجہ کا دیش ہے، یہ اجمیری کا دیش ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی جن کو غریب نواز کہا جاتا ہے یہ اس کا دیش ہے، جس کا نورانی چہرہ ایسا چہرہ تھا جس کو دیکھ کر کئی گنہگاروں نے گناہوں سے توبہ کی ہے، اور کئی غیر مسلموں نے جس کے چہرے کو دیکھ کر جس کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کیا ہے۔ یہ اجمیری کی سرزمین، یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی سرزمین، اور جس کا نتیجہ ہے آپ خواجہ کی سیرت کو پڑھیں گے۔ خواجہ تو محبت کرنے والے تھے، خواجہ تو پیار کرنے والے تھے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ خواجہ سنجر سے کیوں آئے تھے، خواجہ سجدی سے کیوں آئے تھے، خواجہ سنجر سے ہندوستان کیوں تشریف لائے تھے؟ وہ اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ بھٹکو ہو کو اللہ کا پتہ بتایا جائے۔ وہ سنجر سے اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ راہ ہدایت سے دور انسانوں کو راہ ہدایت پر لایا جائے، تاکہ نفرت پیدا کرنے والوں کو محبت کا پاٹ پڑھایا جائے، تاکہ شرنگیزی پھیلانے والوں کو پریم پیار اور سدبھاونا کی تعلیم اور شکشا دی جائے۔ یہی خواجہ کا سب سے بڑی صفت تھی کہ خواجہ میں پیار بھی تھا، خواجہ ہر ایک سے پیار کرتے، خواجہ ہر ایک سے محبت کرتے، خواجہ ہر ایک سے دیا اور میا کا معاملہ کرتے، خواجہ ہر ایک کو سینے سے لگاتے۔ لوگ کہتے ہیں ارے تم خواجہ کو نہیں مانتے،
لوگ کہتے ہیں تم خواجہ کو انکار کرتے ہو، تم ولیوں کو نہیں مانتے۔ میرے دوستو میں چیلنج دے رہا ہوں، ہم خواجہ کے دیوانے ہیں۔ علماء دیوبند نے خواجہ اجمیری کی تعلیمات کو دنیا میں عام کیا ہے۔ علماء دیوبند نے خواجہ اجمیری کے فکر کو ہندوستان پر لاگو کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے دیوبندیت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہمارا سلسلہ اجمیر میں خواجہ کے قدموں میں نہیں پہنچتا۔ ارے دیوبندیت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہمارا سلسلہ خواجہ اجمیری کے قدموں میں اجمیر شریف نہیں پہنچتا۔ ہم تو خواجہ کے دیوانے ہیں، ہم تو خواجہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ میرے دوستو وقت کم ہے، لیکن میں آپ کو کم وقت میں بتانا چاہتا ہوں ہمارا سلسلہ، اور یہی وہ تعلیمات ہے اللہ رسول کی کہ جس کے نتیجے میں خواجہ اجمیری جیسے لوگوں نے جنم لیا۔ عبد القادر جیلانی، غوث پاک جن کو کہا جاتا ہے، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں نے جنم لیا۔ یہی تعلیمات کی روشنی میں، یہی قرآن اور حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسے اللہ والے پروان چڑھے، حضرت دادا حیات قلندر رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ والے پروان چڑھے۔ میرے دوستو آج لوگ یہ کہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ خواجہ کی زندگی کوئی اگر کسی نے اپنا لیا تو یہی سب سے بڑا عاشق رسول ہے، لیکن ہم خواجہ کے قریب بھی نہیں ہیں۔ کیا خواجہ کو ہم چاہتے ہیں؟ ہم تو خواجہ سے اتنے دور ہے، لیکن میں فخر کے ساتھ کہوں ہمارا سلسلہ بھی خواجہ اجمیری ہی سے ملتا ہوا رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ یہ جو آپ کا جو آج کا اجلاس ہے، جس شخصیت کے زیر صدارت ہے حضرت مولانا مفتی محمد روشن شاہ صاحب قاسمی، میں آپ کو کیا بتاؤں، سارے علماء ہمارے ہیں، ہر ایک ہمارا ہے۔ ہم تو پریم پیار کی دعوت دینے آئے، وہی پریم پیار کی دعوت جو خواجہ سنجر سے ہندوستان لے کے آئے۔ ہم تو محبت کی دعوت دینے آئے، ہم تو گلے لگانے کے لیے آئے، ہم تو ایک دوسرے کو ملانے کے لیے آئے۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں آج کا اجلاس جس شخصیت کے زیر سرپرستی اور صدارت میں ہو رہا ہے، حضرت مولانا مفتی محمد روشن شاہ صاحب قاسمی، ان کی جو خلافت ملی ہوئی ہے، اور یہ خلیفہ ہے داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، اور کلیم صدیقی صاحب خلیفہ ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے، اور علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے شیخ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد القادر اول رحمت اللہ علیہ کے، اور شاہ عبد القادر اول رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے شاہ عبد القادر ثانی رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے، اور شاہ عبد القادر ثانی رائے پوری رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے، اور شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری خلیفہ ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے میاں جی نور محمد کے، اور میاں جی نور محمد خلیفہ ہے الحاج شیخ عبد الرحیم کے، اور الحاج شیخ عبد الرحیم رحمہ اللہ خلیفہ ہے شیخ عبد الباری صدیقی کے، اور شیخ عبد الباری خلیفہ ہے شیخ عبد الحادی کے، اور شیخ عبد الحادی صدیقی کے، اور شیخ عبد الحادی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے شاہ عز الدین کے، اور شاہ عز الدین خلیفہ ہے شاہ محمد مکی جعفری کے، اور شاہ محمد مکی جعفری رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے خواجہ سید محمدی اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ کے، اور خواجہ سید محمدی اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے شیخ محب اللہ الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کے، اور شیخ محب اللہ الہ آبادی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے شاہ ابو سعید نعمانی کے، اور شاہ ابو سعید نعمانی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے خواجہ جلال الدین تھانے سری کے، اور جلال الدین تھانے سری رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے شیخ المشائخ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ کے، اور عبد القدوس خلیفہ ہے شیخ محمد کے، اور شیخ محمد خلیفہ ہے شیخ عارف کے، اور شیخ عارف خلیفہ ہے شیخ احمد عبدالحق ردولوی رحمہ اللہ کے، اور وہ خلیفہ ہے جلال الدین کبیر الاولیاء کے، اور جلال الدین کبیر الاولیاء رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے خواجہ شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ کے، اور خواجہ شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے خواجہ علاء الدین صابر کلیری کلیر والوں کے، دیکھو ہم تو کلیر والوں کو بھی مانتے ہیں، صابر کلیری رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے، اور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے خواجہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کے، اور خواجہ
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہندوستان کی عظمت ہے، جو ہندوستان کی شان ہے، جو ہندوستان کی آن اور بان ہے، جو علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. میں تو قسم کھا کے یہ کہنے تیار ہوں کہ دیوبندیت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ غریب نواز کے قدموں میں اجمیر نہ جایا جائے. دیوبندیت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ غریب نواز سے ہوتے ہوئے آگے نہ جایا جائے. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے خواجہ عثمان ہارونی کے، اور خواجہ عثمان ہارونی خلیفہ ہے خواجہ شریف زندنی کے، اور خواجہ شریف خلیفہ ہے خواجہ مودود چشتی کے، اور خواجہ مودود چشتی خلیفہ ہے خواجہ ابو یوسف کے، اور خواجہ ابو یوسف خلیفہ ہے خواجہ ابو اسحاق کے، اور خواجہ ابو اسحاق خلیفہ ہے خواجہ ابو احمد ابدال کے، اور خواجہ ابو احمد ابدال خلیفہ ہے خواجہ ممشاد دینوری کے، اور خواجہ ممشاد دینوری خلیفہ ہے خواجہ حبیرہ بصری کے، اور خواجہ حبیرہ بصری کے خلیفہ ہے، اور خواجہ حبیرہ بصری خلیفہ ہے خواجہ حذیفہ مراشی کے، اور خواجہ حذیفہ مراشی خلیفہ ہے خواجہ ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ کے، اور ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے خواجہ فضیل ابن العیاض عابد الحرمین کے، اور فضیل ابن العیاض عابد الحرمین خلیفہ ہے خواجہ عبد الواحد بن زید کے، اور عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ خلیفہ ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے حضرت علی کے، اور حضرت علی خلیفہ ہے حضرت عثمان کے، حضرت عثمان خلیفہ ہے حضرت عمر کے، اور حضرت عمر خلیفہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ چاروں خلفائے راشدین بغیر کسی واسطے کے خلیفہ ہے میرے اور آپ کے آقا کالی کملی والے گنبد خضرا کے مکی سید الثقلین والقونین سید ابرار سید مختار آمنہ کے تاجدار شافی روز محشر ساقی حوض کوثر شفاعت کبریٰ کے مالک لوائے حمد کے اٹھانے والے جنت کی چابی اٹھانے والے سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھولنے والے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ حاشر و عاقب حامد و احمد و محمد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی تعلق ہے اللہ کی ذات عالی سے. میرے دوستو ہم تو یہ ہے خواجہ کو ہم اصولوں سے چاہتے ہیں. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم خواجہ کو خواجہ کے اصولوں سے پیار کرتے ہیں. جو اصول سے چلتا ہے، ایک تو ہوتا ہے اصول کے مطابق چلنا، ایک ہوتا ہے اصول کے مطابق رہنا. ہم خواجہ کو ان کے اصولوں کے اعتبار سے چاہتے ہیں. آپ بتاؤ دنیا میں چھوٹی سی گاڑی ہے کمپنی نے بنائی ہے، وہ ایک کتاب چاہے بک دیتی ہے، وہ کہتی ہے اس کے اصول یہ ہے، اس کو اس سے بچایا جائے، اس کو اس سے نہ بچایا جائے، اس طرح اس کو استعمال کیا جائے، یہ ایسے اسٹارٹ ہوتی ہے. اب اگر کوئی بے وقوف یہ کہے میں تو بہت ماہر ہوں، میں اصولوں کا پابند نہیں، بغیر اصولوں کے گاڑی چلاؤں گا، میں کمپنی کے اصولوں کا پابند نہیں، بتاؤ گاڑی چلا پائے گا؟ اور چلا بھی دیا تو کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ کروا دے گا. اس لیے خواجہ نے جو اصول دیے، اللہ کے رسول نے جو اصول دیے، ہم ان اصولوں کے مطابق اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. میرے دوستو ہم تو خواجہ کو اپنے کلیجے سے زیادہ، اپنے شیرخ سے زیادہ جانتے اور مانتے ہیں. اور یہ بھی کہنا چاہتے ہیں خواجہ کے نظریات کیا تھے، خواجہ کی سوچ کیا تھی، خواجہ کیوں آئے تھے. سوچو تو صحیح، وہ اسی طرح انسانوں کو تیار کرنے، امت مسلمہ کے معصوموں کو تیار کرنے، ہر ایک کو یہ بتانے کے لیے کہ تم محمد عربی کے دیوانے ہو، تم محمد عربی کے امت میں ہو، تم ایک اللہ کے ماننے والے ہو. وہ محمد الرسول اللہ کبھی ابو جہل کے دروازے پر، وہ محمد الرسول اللہ کبھی ابو لہب کے دروازے پر، وہ محمد الرسول اللہ کبھی طائف کے گلیوں میں، وہ محمد الرسول اللہ کبھی مکہ کے بازاروں میں، وہ محمد الرسول اللہ کبھی مینا کے بازاروں میں، وہ محمد الرسول اللہ کبھی ہجرت کے رازگار ثور میں، وہ محمد الرسول اللہ کبھی ہندا ان کے سامنے، کبھی ویشیا آپ کے سامنے. محمد الرسول اللہ نے ہر ایک کو اللہ رسول کی دعوت دی تھی. میرے دوستو وہی دعوت تھی جو خواجہ ہندوستان والوں کو دینے آئے تھے کہ آؤ آؤ آؤ، ہر ایک کو اللہ کا پتہ بتاؤ. یہ کیا فرقہ واریت ہے، یہ کیا نفسا نفسی کا عالم ہے، یہ کیا نفرت کا ماحول ہے. الزام لگانے والوں ذرا الزام ثبوتوں کے ساتھ لگاؤ. میں آپ کو بتاؤں خواجہ کا یہ ایک سلسلہ، یہ تو روحانی سلسلہ ہوا، جو روحانی سلسلہ
خواجہ کا روحانی سلسلہ ہوا. بس ایک سلسلہ آپ کو بتا کر, اور میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں, اس لیے سنانا مقصود نہیں ہے, قسم خدائے پاک کی, اللہ کے آسمان کے نیچے, اللہ کے دھرتی کے اوپر اپنی فقر اور برتری جتانا مقصود نہیں ہے. میں علماء دیوبند پر لگے ہوئے داغ کو دھونا چاہتا ہوں, میں اپنے اکابر پر لگے ہوئے الزامات کو ختم کرنا چاہتا ہوں, محبت اور پریم کے ساتھ, بھائی چارے کے ساتھ, لڑائی جھگڑے سے نہیں. میرے دوستو, وہ داغ میں دھونا چاہتا ہوں. لوگ یہ بھی الزام مجھے دیتے ہیں, میرے اکابر کو دیتے ہیں, میرے علماء کو دیتے ہیں, میرے علماء دیوبند کو دیتے ہیں کہ تم ولیوں کو نہیں مانتے, تم خواجہ اجمیری کو نہیں مانتے. اللہ کی قسم, ہمارے نزدیک تو اٹھنے والے دعاؤں میں ہاتھ دیے ہوتے ہیں, اے اللہ خواجہ کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ہم تو خواجہ کے وسیلے سے دعا مانگنے والے ہیں, ہم تو توسل بالاولیاء, توسل بالانبیاء کے قائل ہیں. میرے دوستو اور آگے آؤ, بس ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں, وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. خواجہ کا نام کیا تھا؟ خواجہ کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. آپ اصل میں سنجر کے رہنے والے تھے. روایت میں ہے تاریخ الاسفیہ جواہر الفریدی پڑھو تو وہ سنجر نہیں, وہ سجزی تھا. وہ سنجر نہیں, وہ سجزی تھا. وہ سنجر نہیں, وہ بہرحال وہ روایت میں اور تاریخ کے لکھنے والوں نے اس میں نقطے کو آگے پیچھے کر دیا, سنجر کو سجزی بنا دیا. بہرحال تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ابا کا نام کیا تھا؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ابا کا نام تھا غیاث الدین حسن, اور غیاث الدین حسن کے ابا کا نام تھا سید حسن احمد, اور سید حسن احمد رحمہ اللہ کا نام تھا سید طاہر, اور سید طاہر کے ابا کا نام تھا سید عبدالعزیز, اور سید عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ابا کا نام تھا سید ابراہیم, اور سید ابراہیم رحمہ اللہ کے ابا کا نام تھا سید مہدی, اور سید مہدی کے ابا کا نام تھا سید حسن عسکری. سید حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کے ابا کا نام تھا سید امام نقی, اور امام نقی کے ابا کا نام تھا علی موسیٰ, اور ان کے ابا کا نام تھا موسیٰ کاظم, اور ان کے ابا کا نام تھا جعفر صادق, اور جعفر صادق کے ابا کا نام تھا محمد باقر, اور محمد باقر کے ابا کا نام تھا زین العابدین, اور زین العابدین کے ابا کا نام تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت حسین کے ابا کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت علی کے ابا کا نام ابو طالب, اور ابو طالب کے ابا کا نام عبد المطلب, اور عبد المطلب کے ابا کا نام ہاشم, اور ہاشم کے ابا کا نام عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوذ بن بعود بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناہج بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدوا بن حمدان بن سنبر بن یحزن بن جلحن بن ارعوا بن ذیشان بن عیسر بن ایہام بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن زارع بن سمیع بن مزی بن عوض بن ایرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آذر بن ناہور بن سروج بن رعو بن عابر بن فالج بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متشالے بن ادریس بن منلئیل بن قینان بن آنوش اور بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے باپ دادا کا سلسلہ ہے میرے دوستو. اور خواجہ یہی چاہتے تھے کہ یہ امت کے اندر سدھار آئے, امت شراب کو چھوڑے, جوے کو چھوڑے, زنا کو چھوڑے, سود کو چھوڑے. بھائی مشتاق بمبئی والے رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سود کی روٹی اور سور کی روٹی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. خواجہ آئے تھے یہی سمجھانے کہ یہ سب گناہوں کو چھوڑو, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور ساری انسانیت کو اللہ کا پتہ بتاؤ. انہی مکاتب کے ذریعے یہ ایسے افراد تیار کیے جا رہے ہیں جو خواجہ کے نمائندے بن کر ساری دنیا میں پھیلے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. دعا ہوگی.